یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اور کہا کہ یہ تشیع جو ان کا بہت بڑا اسٹریٹجیکل پلانر ہے، فوکو یاما جو پینٹاگون کا اسٹریٹجیکل پلانر ہے وہ جاپنیز، اس نے جو کانفرنس تھی انقلاب کے بعد اس نے بتایا شیعہ کہتے کسے ہیں. کہا کہ شیعہ ایک پرندے کی مانند ہے. شیعہ ایک پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ایک سبز رنگ کا. سرخ رنگ کا پر حسینیت کا، شہادت کا پر ہے. کہا جتنا ان کو مارو یہ اور پرواز پکڑتے ہیں. کہا دوسرا پر سبز رنگ کا یعنی امید کا، انتظار کا، یہ کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اب یہ دو پر ایسے ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا، یہ اتنی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں. کہا کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کے دو پروں کو خراب کرنا پڑے گا. کیسے؟ کہا ان کی حسینیت کو، ان کی عزاداری کو خراب کرو، یہ ان کی رفتار کو روکے گا. کہا ان کی امید جو فلسفہ انتظار ہے اس کے معنی تبدیل کرو. یعنی کیا؟ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا، امام خود آئیں گے. ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام آئیں گے. فلسفہ انتظار تبدیل کرو. انہوں نے محنت کی، کئی سال لگائے. کیا کیا؟ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. ان کی عزاداری کو خراب کرو. یعنی کیا؟ عزاداری کو ختم نہیں کرو، خراب کرو. کیسے خراب کرو؟ یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، یہ امام علی سے محبت کرتے ہیں، انہی ناموں کی وجہ سے انہیں ٹکڑوں میں بانٹو. مشکل بات ہے، مجھے پتا ہے، اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ہمیں ٹکڑے تقسیم کیا گیا. کیا کہا؟ یہ تو مقصر ہے، یہ تو مولا ہی ہے. کیا کیا ہے؟ یہ تو فضائل نہیں پڑھتے، یہ تو یہ پڑھتے ہیں. کہاں لے گئے قوم کو؟ کن جوہلوں کے ہاتھوں میں قوم دے دی؟ کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دو دن میں ہو گیا؟ سالوں محنت کی انہوں نے. اس نہج پہ لے کر آؤ کہ یہ ان کی عزاداری رہے لیکن روح عزاداری چھین لو. اس جگہ سے اٹھنے والا بچہ کبھی بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے ٹکڑے نہ کروائے. محنت کی انہوں نے، لیکن اس نے کہا کہ اس پروں کو جتنا بھی کاٹو، کچھ کرو، اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کے پروں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ذرہ پرندوں کو دوبارہ طاقت دیتی ہے. اور کہا یہ جو ذرہ ہے تشیع کی، یہ مرجیت کا نظام ہے. مرجیت کا جب تک یہ نظام رہے گا ان کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک جملہ بولتے ہیں، ایک جملہ، پوری عراقی قوم سڑک پر نکل کر داعش کا خاتمہ کر دیتی ہے. ایک جملہ. اللہم صلی علی محمد. جانے بات ہمیں تو کہا گیا یہ تو علماء کا ہے، یہ تو ادھر کا ہے، یہ تو عراق کا معاملہ ہے. نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ نے حسینیت کو سمجھا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام نظام لے کر آئے تھے کربلا، اور یزید کو آشکار کیا تھا کہ یہ نظام ہے. آج پوری دنیا مل کر اسی حسینیت کے نظام کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے. انہیں کسی اور مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے وہی آتا ہے یزیدیت کے مقابلے میں، وہی آتا ہے. کون آیا پورے تاریخ کے اندر؟ 50 سال ہوئے تھے رسول خدا کو گئے ہوئے، 50 سال. اور شیطان نے
ایسا حلیہ اختیار کیا کہ مسند پیمبر پر آ کے بیٹھ گئے. قوم سو رہی ہے، قوم سو رہی ہے. اب کون آتا؟ کون آئے گا؟ وہی آئے گا نا کہ جو حضرت آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو موسیٰ کا وارث ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے. وہی کربلا آیا، اس نے بے نقاب کیا. آج کون آئے گا اس پورے نظام کے مقابلے میں جو دنیا اکٹھی ہو رہی ہے؟ کون آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں. اللہ کا ولی آئے گا، یوسف زہرا آئے گا، حسین کا فرزند آئے گا. دعائے ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اینا پہ دم مقتول بے کربلا. کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو طہا کا بیٹا، یاسین کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ جو نبا العظیم کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ جو فتنوں کو اکھاڑ پھینکے گا؟ کہاں ہے وہ جو مومنین کو عزت اور دشمنوں کو ذلت دے گا؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دعائے ندبہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تو وہ کون ہے؟ وہ کہاں آئے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ کون اس کے لیے تیار ہے اور کون اس کے مقابلے میں سازش کر رہا ہے؟ یہ پورے اسلام کو دعوت ہے. عزیزان محترم، امام زمانہ کسی فرقے کے تھوڑی ہیں. مسیح کرسچن تیار ہیں. کرسچنوں کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ سارے کرسچن حضرت عیسیٰ کو ماننے شروع کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے. یہ سارے مسیح امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں رہے کہانی کتنی بڑی ہے. آپ سمجھتے ہیں مسجد کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، خمس کا مسئلہ ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک. مسئلہ انسانیت کی بقا کا ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے. اگر دم ہے، اگر اپنے اندر جان رکھتے ہو تو آؤ مقابلے میں آؤ. یہ امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت پہلی شرط یہی لگائی تھی کہ اگر اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو، پہلی شرط ہے امام حسین کی مکہ چھوڑتے ہو، آؤ میرے ساتھ آؤ. دے سکتے ہو، یہاں جان جائے گی، یہاں گردن کاٹی جائے گی.